حضرات گرامی، عاشق غوث اعظم، شہنشاہ اقلیم نقابت، خطیب اہل سنت حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر آصف رضا صاحب قبلہ سیفی پرتاپ گڑھی ممبر نور سے کرسی خطابت پر جلوہ بار ہو گئے۔ آپ حضرات ادب اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے حضرت کی تقریر سنیے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد محترم احسان شاکر صاحب قبلہ اعظمی اور پھر محترم اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتوی کی آپ نعتیہ شاعری سماعت فرمائیں گے۔ حضرت علامہ آصف رضا سیفی صاحب قبلہ آپ کے حوالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یا اللہ المحمود فی کل فعالہ۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق شیخ عبد القادر جیلانی، روح روحانی، روح ربانی، محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی۔ یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم، یا باز شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی۔ طلع البدر علینا من سنیات الوداع، وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ میرے امام فاضل بریلوی نے فرمایا تھا، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ شاعر نے کہا تھا کہ جو در بدر تھے، جو در بدر تھے، شاعری کی طرف آپ کا ذہن اور آپ کا قلب، آپ کی روح، آپ کی فکر بہت مائل ہے۔ ہندوستان کا شور آفاق لہجہ بھائی اسد اقبال کلکتوی کے پیکر میں، اور میرے بھائی، میرے دوست، میرے دل میں رہنے والے محترم احسان شاکر اعظمی صاحب، بھائی قاری ساجد صاحب، میرے لیے بڑی سعادت مندی ہے کہ یادگار حضور حافظ ملت کی مبارک کوکھ سے نکلنے والی جتنی آوازیں جن کا تعلق الجامعۃ الاشرفیہ سے ہے، وہ ممبر شریف پہ تشریف فرما ہے۔ میں سب کی قدم بوسی کرتے ہوئے، ثنا خان رسول محترم سلمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تقریباً یہ 18 سال سے جشن کی تقریب ہو رہی ہے۔ میں 10 سال یہاں پر آتا رہا، ثاقب بھائی تھے اور اب ماشاءاللہ جاوید بھائی ہیں۔ ان کے دوستوں کی وہی ٹیم ہے، وہی رنگ و آہنگ ہے، وہی فضا ہے، وہی انوار ہے، وہی تجلیات ہے، وہی برکات ہے۔ ایک بنیادی اور تعمیری سوچ کے حامل شخصیت کے مظہر مفتی احتشام الحق شاہ صاحب قبلہ کی گفتگو کے ہر پیراگراف پر میں اپنی شمولیت کو یقینی طور پر بناتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسی گفتگو کی ضرورت ہے۔ ایسی گفتگو جہاں ہو وہاں اس گفتگو کے راہ کے مسافرین کی تعداد میں اضافہ بھی ہو۔ بڑی بنیادی باتیں، بڑی تعمیری باتیں کی۔ اب میں آپ حضرات کی بزم محبت میں ہوں اور بہت دیر ہو رہی ہے، سب کے ساتھ مجبوریاں ہیں، مفتی صاحب کو بھی کہیں جانا ہے اور میں اپنے گھر سے بغداد شریف جانے کے دن نکلا ہوں۔ مجھے یہاں سے سیدھے غوث پاک کی بارگاہ میں جانا ہے۔ سبحان سبحان۔ مظفر پور سے شام کل دوپہر کی فلائٹ ہے دلی سے مجھے غوث پاک کی بارگاہ میں شام کو صبح جانا ہے۔ 4-5 دن کے بعد پھر حافظ سلمان صاحب کا سفر ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جن کا سفر ہے، تو سب کے ساتھ یہ زندگی، یہ جڑی ہوئی مسافرت کی بہاریں ہیں، لپٹی ہوئی ہیں، اور میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی بزم محبت میں آیا ہوں۔ اور یہ حضور کا ذکر ہے۔ لوگ بہت کم ہیں لیکن بھیڑ بہت زیادہ ہے۔ اس قصبے میں لوگ بہت کم ہیں لیکن بھیڑ بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ یہ حضور کے ذکر کا کمال ہے۔ حضور کی باتوں میں اتنی لذت ہے، اتنی مقناطیسیت ہے، اتنا میگنیٹ سسٹم ہے حضور کا ذکر، اتنا مٹھاس ہے حضور کی باتوں میں کہ حضور کا ذکر آپ جنگل میں کریں وہاں بھی 10-20 لوگ آ جائیں۔
یہی نہیں، حکیم الامت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 50,000 سال کے برابر کا ایک دن میدان محشر کا ہوگا کیا؟ اتنی لمبی ایک دن کی گھڑیاں میدان محشر میں 6 معنی دارت کس کام کی؟ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ تو حکیم الامت علامہ احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ہوگا کیا؟ تو آپ نے فرمایا 49,000 11 مہینے 29 دن 17 گھنٹے صرف حضور کا اور حضور کے رب کا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 5 گھنٹے حساب و کتاب کے سبحان اللہ۔ یہ حکیم الامت نے کہا، میں نے نام نہ لیا ہوتا تو ابھی لوگ میرا کرتا پکڑ کے کھینچتے۔ ثبوت دیجیے آپ۔ علامہ احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں 49,000 11 مہینے 29 دن 17 گھنٹے صرف اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوگا، 5 گھنٹے میں حساب و کتاب ہو جائے۔ سوچو کہ اللہ کو اپنے رسول کا اور رسول کو اپنے رب کا کتنا ذکر پسند ہے۔ یہ ذکر بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ اس ذکر کی برکتوں کا اندازہ اس سے لگائیں، پہلے کے دور میں عورتیں جو ان کے بچوں کو اپنے بچوں کو گود میں لے کے بیٹھتی تھیں تو وہ بچے روتے تھے، تو ان کی سہیلیاں کہتی تھی میری بہن اپنے بچے کو کسی حکیم کو، کسی طبیب کو، کسی مستشفیٰ ہاسپٹل میں جا کے دکھا دے، تو وہ لڑکیاں کہتی تھی چل 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 مجھے مشورے مت دے، میں کہیں نہیں لے کے جاؤں گی، 2-3 دن کے بعد میرے دروازے پر حضور کی میلاد کی محفل ہونے والی ہے، اپنے بچے کو حضور کی میلاد کی محفل میں لے کے جاؤں گی، میرا بچہ حضور کی باتیں، حضور کی نعتیں سنتے سنتے شفا پا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بوڑھے لوگ اپنی کمزوری کے عیوب و نقائص پر تبیز چادریں ڈالنے کے لیے نعت کی محفلوں کا سہارا لیتے ہیں، بے شک، معذور ذہنوں کے لوگ حضور کی محفلوں کا انتظار کرتے ہیں۔ صحیح بات۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج اسی محبت کے مسلک و مشرب کے پرستار آپ بھی ہیں کہ حضور کی شمع روشن ہوئی ذکر کی۔ یہ بہاؤدین پور یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لوگ سوچتے ہوں گے یہ محفل کہاں ہے، میں بتا دوں کہ اعظم گڑھ یہ علم و ادب کی زمین ہے۔ سرکار لطھا شاہ جیسے عظیم بزرگ جس زمین پر موجود ہیں، حضور حافظ ملت جہاں آرام کر رہے ہیں، سرکار مفتی اعظم عالم کے خلیفہ تاج الشریعہ کے ہم سبق ساتھی علامہ ملک ضیاء شاہ صاحب قبلہ جیسی عبقری شخصیت جہاں پر موجود ہے، سرکار حضور بھیا جی رحمت اللہ علیہ کی مبارک پور میں بارگاہ، اور حضور مفتی عبد المنان شاہ صاحب علوم کی، اور معلوم ہے یہ جو اشرفیہ کا مبارک پور ہے یہ مبارک کس کے نام سے؟ میرے گھر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر سلسلے چشتیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں جو مختوم حسام الحق مانی پور شریف کے نام سے ہیں، ان کے پیر کا نام ہے نور عالم پنڈوا شریف، وہ بیٹے اور مرید اور خلیفہ ہے قطب عالم پنڈوا شریف کے۔ قطب عالم کون ہے؟ سرکار مخدوم شب جہانگیر سمنانی کے پیر کامل، اور وہ سلسلہ مخدوم اخی سراج سے محبوب الہی تک پہنچ گیا ہے۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 خلیفہ ہیں، مخدوم راجہ حامد شاہ اور راجہ مبارک شاہ، اسی مبارک کے نام سے یہ قصبہ اشرفیہ کا مبارک پورا۔ کیا بات ہے، اللہ کا شکر ہے یہ بزرگوں کی زمین ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھیں حضور کی باتیں کریں، میرے بھائی احسان شاکر صاحب تشریف فرمائیں اور اسد صاحب آ جائیں گے، دیر بہت ہو گئی، میں 10 بجے مائک لینے والا آدمی، میں تو سمجھتا ہوں کہ جب صرف مائک والا ہو تبھی پہنچ لیا جائے، ایک دم جب صرف مائک والا ہو تبھی شروع کر دیا جائے، لیکن لوگوں کی محبتیں نہیں، مفتی صاحب قبلہ کی بنیادی باتیں سمجھے آپ، تو حضور کا ذکر سننے کے لیے تیار ہے، ماشاءاللہ گرمی بھی ہے، ہاں توجہ دیجئے گا آپ، ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ۔ شاعر نے کہا تھا تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، تو حدیں تو نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی، اور نسیم صبح کی جامع تلاشی لی گئی جس دم، گلوں پہ کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی، گلوں پہ کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی۔ یہ استاذ قمر جلالوی صاحب، بہت بڑا نام تھا شعر و ادب کے حوالے سے۔ بہرحال میں اس محفل میں بیٹھا ہوا ہوں، تیزی کے ساتھ سلام کروں جواب دیں، درود پڑھ کے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7-8 منٹ تو اسی میں ہو گئے، اب اگر 2200 روپے کے حساب سے جوڑ لیا جائے تو 1400-1500 روپے تو اسی کام میں سمجھ رہے ہیں۔
درود شریف کے حوالے سے میں ایک بات 2-3 سالوں سے کہتا چلا آیا. پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا، اس کا ایکو بھائیان بند کر دیں، بہت اچھا مائک. پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. کتنی؟ آواز نہیں آئی. ایک شرط ہے. بولے وہ کیا؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں کہ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. کیا بات ہے، واہ نہیں سمجھے آپ؟ میں ریورس کروں اسے. واہ واہ. دونوں کا درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. 200 سال پہلے جو لوگ اعظم گڑھ علاقے میں تھے انتقال کر گئے، کیا ان کے نام سے کوئی خط بھیجیں گے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں بھیجیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی درود صاحب درود کی موجودگی میں پڑھا جاتا ہے. بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ حضور ہوں تو پھر حضور پر درود پڑھا جائے. درود پڑھنے کی ایک شرط یہی ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. تو اس نے کہا اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں. کہا کیوں؟ کہا ہم حضور کے دور میں نہیں ہیں. حضور 1400 اب تو 1500 سال ہو رہا ہے آنے والے سال میں انشاءاللہ. حضور 1400-1500 سال پہلے مکہ شریف میں آئے، مدینہ پاک میں آرام کر رہے ہیں. ہم غیر منقسم ہندوستان میں آئے، ہم نے تو حضور کا زمانہ نہیں پایا، ہم درود نہ پڑھیں. تو واصف علی واصف کہتے ہیں یہ سچ ہے کہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہیں. عقیدے کی بات ہے، حضور تو تیرے زمانے میں ہیں. اس نے کہا یہ حضور کا زمانہ ہے؟ بولے بالکل. بولے ثبوت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وقت پر سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، یعنی کوئی ہے جس کی وجہ سے نکلتا ہے وقت پر، جس کی وجہ سے ڈوبتا ہے. بغیر کسی پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے. اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے، اور وجہ اور سبب ریجن یہ حضور ہیں. حضور ہی کو کائنات کی جان کہا جاتا ہے. بقول فاضل بریلوی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان. ورنہ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان آسمان سے. بے شک. حضور صوفی صاحب قبلہ سے پوچھا گیا، الہ آباد کے اس درویش کے نام، اس سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. اللہ. وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. پوچھا گیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو پھر کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. میں نے جن کا نام لیا ہوں کہ 100 پیج کی کتابیں درود شریف کی ہیں. ساجد بھائی ان کے نام پر تذکرے پر مجھے بینڈ ہے، مجھے پابندی ہے ان کا نام لینے پر. ہاں 100 صفحے کی کتابیں لکھی ہیں بغیر نقطوں کے لکھی ہیں، اس کے اردو ترجمے کیے ہیں بغیر نقطوں کے. عراق کے بڑے بڑے علماء کرام نے جن کی کتابیں پڑھ کے کہا تھا اتنا بڑا عالم تو عراق میں نہیں ہے. سمجھے؟ اس درویش کی بات کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں درود اس حوالے سے اس طریقے سے پڑھنا چاہیے، حاضری کا طریقہ، حضوری کا انداز ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ آئیے بڑے ادب سے پڑھیں درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میری گفتگو شروع ہوگی نور کے حوالے سے. جو بھائی احسان میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے شاہد ہیں، اور آج اگر وقت ملا تو پھر میں حضور کا رحمت ثابت کروں گا. پہلے گفتگو ہوگی حضور کے نور کے حوالے سے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ کنفرم ہے تحقیق کے ساتھ جسے میں نے بھیجا اپنے حبیب کو، وہ ایک نور ہے. نور یہ ہمارے اعتقاد میں شامل ہے. حضور نور ہیں تو کیسے ہیں؟ یہ گفتگو اگر کم ہو گئی تو میں حضور کا رحمت ہونا ثابت کروں گا انشاءاللہ. آپ کی خوشیوں کی جو زنبیل ہے باوزن ہو جائے گی نیکیوں سے. نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی پکار، نہ کوئی شو. بس بیٹھے اور میرے نام کے آگے بھائی ڈاکٹر وغیرہ مت لگایا کرے، میں مریض آدمی ہوں. سمجھے؟ ہاں یہ سب مجھے راس نہیں آتا. روزانہ مجھے دوستوں کو کہنا پڑتا ہے ان کے ہاتھ پاؤں دبا کے علامہ وغیرہ کچھ نہیں، دعا کرو میرا ایمان پر خاتمہ. آمین. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ سے. یہ نور کیسا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جناب جبریل بیٹھے ہوئے تھے. کون؟ جناب جبریل بیٹھے ہوئے تھے. بیٹے بھائی یہ سب کمیٹی کے لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گاؤں سے ان کا تعلق ہے. دیکھیں ان کی محبت ہے. اس سے پہلے بناوا کے لوگ آئے تھے ماشاءاللہ، ہیں کہ چلے گئے؟ ہاں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. صلی اللہ علیہ وسلم. محبت بھری آواز میں جواب دے دیں، جواب دے دیں.
माशाल्लाह। छोटे छोटे गांव हैं, वहां के लोग बेचारे मोहब्बतों में आते हैं माशाल्लाह। इधर इधर भाईजान, इधर 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 बैठे, बाईं तरफ, बाईं तरफ माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। या अली, इधर बाएं तरफ, बाएं तरफ, इधर कहाँ जा रहे हैं भाईजान, बाएं तरफ। बच्चे बैठे हैं, जवान बैठे हैं, अपने भाइयों का मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। सुने आप, अल्लाह कहता है कि मैं वो मैंने जिसे भेजा वो उसे नूर बना के, बातें याद कीजिएगा, नूर बना के भेजा है। हुजूर नूर हैं तो कैसे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील बैठे थे। जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं, हुजूर रसूलों के सरदार हैं। हुजूर ने जिब्रील से कहा था, ए जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्रील ने सीधे सीधे नहीं बताया कि मेरी उम्र इतनी है, ये नहीं बताया। हुजूर ने पूछा जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जनाब जिब्रील ने कहा था, हुजूर मुझे याद नहीं है, हुजूर मुझे याद नहीं मेरी उम्र कितनी है। हाँ इतनी बात मुझे याद है, अर्श आज़म के ऊपर चौथे पर्दे पर चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था, उसे मैंने 72,000 मर्तबे देखा है। एक मिनट सुभान अल्लाह कहने से पहले सोच ले हम क्या कह रहे हैं, फिर मैं इसे रिवर्स करता हूं। वो कहते हैं कि 70,000 साल के बाद एक तारा चमकता था, उसे मैंने 72,000 मर्तबे देखा है। जरा सोचो, जब जिब्रील की उम्र का अंदाजा नहीं कर सकते तो हुजूर की उम्र का अंदाजा क्या कर लिया जाए। हुजूर ने मालूम है उसके बाद क्या फरमाया, हदीस शरीफ मौजूद है। सूफिया कहते हैं कि हुजूर का कौल माहसल निचोड़ इस सूरत में था कि हुजूर ने अपने इमाम शरीफ के इस हिस्से को जरा सा पीछे किया तो जनाब जिब्रील हुजूर के कदम से लिपट गए और कहने लगे, आका वो तारा जो 70,000 साल के बाद चमकता था, जिसे मैंने 72,000 मर्तबे देखा है, इस वक्त वही तारा आपकी पेशानी पे चमक रहा है। इसीलिए एहसान में जैसे शोरा कराम लगाते हैं नारे, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। आवाज नहीं आई, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। जरा हाथों को उठाएं, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया। हुजूर नूर हैं तो कैसे हैं? सबसे पहला इंसान जमीन पर आया जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। इसीलिए इनको फर्स्ट मैन कहा जाता है, अबुल इंसान कहा जाता है, अबुल बशर कहा जाता है। इनके एक बेटे हैं शीस अलैहिस्सलाम, जो आपके अयोध्या शरीफ में 70% राइटर्स, मुअर्रिखीन और मुअल्लिफीन की नज़र में वो शीस अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ है। 30% लोगों ने एहतियाती कलम उठाया है, अभी मैं 70% लोगों की बात कर रहा हूँ। जनाब शीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, अय मेरे बेटे शीस, ये पहले आदमी हैं और अपने बेटे से कहते हैं, याद रखना पैदा करने वाला खुदा, फर्स्ट मैन अपने बेटे से कहता, अय मेरे बेटे शीस, मेरे दुनिया से जाने का वक्त करीब है, मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, जब कोई दिक्कत कोई परेशानी आए तो फिर मोहम्मद के नाम का वसीला देना। चुपके से बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहब्बत से बोले बस। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आवाज आनी चाहिए आपकी। तो जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मोहम्मद के नाम का वसीला देना, तो शीस अलैहिस्सलाम अदब में खड़े हो गए, बोले बाबा जान आप पहले आदमी हैं, आपको इसीलिए अबुल इंसान कहा जाता है, अबुल बशर कहा जाता है, ये मोहम्मद कौन है? तो जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ये सच है मैं अबुल इंसान हूं, लेकिन ये मोहम्मद, अगर मैं इंसानों का बाप हूं तो ये मोहम्मद रूहों के बाप हैं, इनको अबुल अरवाह कहा जाता है। बोले आपको कैसे पता चला कोई मोहम्मद भी है? आप पहले आदमी, मैं आपका बेटा, पैदा करने वाला खुदा, ये तीसरे दरमियान में मोहम्मद कहां से आ गए? तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, ऐ मेरे बेटे शीस, जब मैंने जन्नत में अपनी आंख खोली तो क्या देखा? दरख्तों की हर पत्ती पर जहां पर अल्लाह का नाम लिखा था वहीं मोहम्मद भी लिखा था। तो मेरे दिल से आवाज आई, अल्लाह वो जिसने दुनिया बनाई, मोहम्मद वो जिसकी वजह से दुनिया बनाई है। ये कायनात की डिलीवरी का सबब है हुजूर।
مقصود کائنات ہیں حضور، میں یقین کر لیا، اور سن میرے بیٹے شیس، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تیرے بعد تیری اولادیں نبی اور رسول بن کے آئیں گی، کوئی نوح علیہ السلام کے پیکر میں، کوئی یعقوب بن کے، کوئی یوسف بن کے، کوئی سلیمان بن کے، کوئی دانیال بن کے، کوئی ذوالکفل بن کے، کوئی یوشع بن نون بن کے، کوئی صالح بن کے، کوئی ہود بن کے، کوئی عیسیٰ بن کے، کوئی موسیٰ بن کے، کوئی ابراہیم بن کے۔ ہر نبی کا یہی کام ہوگا، اپنی امت سے وہ یہی کہیں گے، اے میری امت کے لوگوں، اپنے دلوں کو پاک صاف کر لو، رسولوں کے سردار آنے والے، زمین پر ادب کی چٹائی بچھا دو، آمینہ کا لال آنے والا ہے۔ سب ایک اناؤنسر، ایک سنچالک، ایک ناظم کی حیثیت سے آنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اور میں بھی اسی کام کے لیے آیا تھا، اور تو بھی اسی کام کے لیے آیا تھا۔ میری پیشانی پر جو نور چمکتا ہے، نور محمدی، جب یہ زمین پر آئے گا تو انقلاب برپا ہوگا۔ وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا، قد جاءکم من اللہ نور۔ وہ آگے بڑھا اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام تک آیا۔ ان کے نبیرگان میں ایک بڑی جماعت ہے، ایک نام ہے عبد مناف کا۔ عبد مناف یہ قصی کے بیٹے ہیں، وہ کلاب کے، وہ مرہ کے، وہ فہر کے، وہ لوئی کے۔ یہ مبارک سلسلہ آگے چلا گیا ہے۔ عبد مناف کی پیشانی پر جب نور محمدی چمکا تھا، معلوم ہے، پھر آپ کی شادی مکہ شریف میں ہوئی۔ یہ حضور کے پردادا کے باپ ہیں عبد مناف۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا ہاشم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا ہیں جن کا نام رکھا گیا حضرت ہاشم۔ حضرت ہاشم جب یہ زمین پر پیدا ہوئے مکہ شریف میں اور بڑے ہوئے تو ان کی پیشانی پہ نور محمدی چمکا۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ اے ہاشم، تم جہاں پر اپنا پاؤں رکھتے ہو اور جب پاؤں اٹھاتے ہو تو وہاں کی مٹی کئی دنوں تک مہکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال نور محمدی کا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا کی شادی آپ بزنس کرنے کے لیے بصرہ کی طرف گئے تھے۔ واپس جب مدینہ ہو کے مکہ آ رہے تھے تو مدینہ شریف میں خاندان ہے جسے خاندان بنو نجار کہا جاتا ہے۔ جس خاندان کے لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا اور روک لیا اور آپ کی پیشانی پر نور محمدی دیکھی تو لالچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ اے ہاشم، تمہاری شادی ہوئی؟ کہا نہیں۔ کس کے بیٹے ہو؟ کہا عبد مناف کے۔ عبد مناف کون ہے؟ کہا یہ کعبے کا متولی ہے، کعبے کا مجاور ہے، اور یہ زوار کعبہ کی خدمت کرنے والا ہے۔ سب نے کہا اے ہاشم، اگر تیری شادی نہیں ہوئی تو مدینے میں شادی کر لے۔ حضور کے پردادا سے کہا گیا شادی کر لے۔ لڑکی کا نام ہے حضرت سلمہ، لڑکی قبیلے بنو نجار کی ہے، کر لے۔ آپ نے کچھ شرطوں سے رشتہ منظور کر لیا۔ حضور کے پردادا جناب ہاشم کی شادی مدینہ شریف میں حضرت سلمہ سے ہوئی۔ جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے تو ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ دنیا اسی کو حضرت عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے دادا ہیں۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میری یہ شان تھی نور محمدی کی وجہ سے، جب میرے قریب کوئی مریض جانور، کمزور جانور میرے سائے سے گزرتا تھا تو اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے بیمار جانور تیرے سائے میں آ کے شفا پاتے ہیں، اے عبد المطلب بڑے کمال والا ہے۔ آپ فرماتے میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال نور محمدی کا ہے، سارا کمال۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میری شادی مکہ شریف میں ہوئی، حضور کے پردادا کی شادی مدینے میں ہوئی، اور سگے دادا جناب عبد المطلب کی شادی مکہ شریف میں ہوئی۔ جس لڑکی سے ان کی شادی ہوئی اس لڑکی کا نام تھا حضرت فاطمہ۔ ایک مرتبہ کوئی ایک شخص یہ نام لے سکتا ہے، حضرت فاطمہ۔ یہ حضور کی دادی ہیں۔ ایسے بیٹھے رہیے گا، ٹھیک ہے، ایسے بیٹھے رہیے گا۔ حضور کی یہ سگی دادی ہے، ان کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ اب یہ دونوں روحیں جب اتصال کا شرف پاتی ہیں، یہ دونوں جسم جب اکٹھا ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں اب وہ اصل ذات کی آمد ہوتی ہے جس کو نور محمدی کا سینٹرل پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے ابو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئے۔ مکہ شریف میں نور محمدی ان کی پیشانی پر چمکا۔ جناب عبداللہ حضور کے ابو کہتے ہیں میں مکہ شریف میں پیدا ہوا، جب میں پیڑوں کے سائے سے گزرتا تھا تو درختوں کی پتیاں مجھے جھک جھک کے سلامی کرتی تھیں اور کہتی تھیں اے عبداللہ مبارک ہو، رسولوں کے سردار تیری پیشانی پہ چمکتے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ جوان ہوا تو میری پیشانی پر جب نور محمدی چمکا نا، جب چمکا
تو مکے شریف میں ایک جادوگرنی تھی، اس نے مجھے دیکھ لیا اور روک کے کہا کہ نام؟ میں نے کہا عبداللہ۔ بیٹے کس کے ہو؟ میں نے کہا ہاشم کے۔ پوتے کس کے؟ میں نے کہا عبد مناف کے۔ بولے او باب کعبہ کی چابیاں تیرے جد کے ہاتھ میں ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے بڑا اونچا اسٹیٹس ہے، شادی ہوئی؟ تو میں نے کہا نہیں۔ بولے مجھ سے شادی کرے گا؟ تو جناب عبداللہ نے کہا کیوں؟ کہا تیری پیشانی پر ایک نور چمکتا ہے، مجھے لالچ پڑ رہی ہے وہ نور میرے شکم میں آ جائے۔ جناب عبداللہ نے انکار کر دیا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کو پتا چل گیا کہ وہ نور محمدی زمین پر آنے والا ہے جس سے میری حکومتوں میں بھونچال آ جائے گا۔ زمین پر دو سپر پاور حکومت تھی، ایک کو روم کہتے تھے جس کو آج اٹلی کہتے ہیں، ایک کو ایران کا فارس کہتے تھے جس کو اس وقت مدائن کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو بڑی سپر پاور حکومتیں، ان کے نجومیوں نے کہہ دیا تھا وہ نبی آنے والا ہے جس کے قدم کی ٹھوکر سے کفر میں زلزلہ آئے گا۔ عیسائی حضور کے ابو کو قتل کرنے کے لیے مکے شریف کے پہاڑوں میں چھپے رہتے تھے اور بڑی لمبی لمبی سازشیں رکھتے تھے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں تلوار لے کر کے میں سفر پہ تھا اور مکے کے کچھ پہاڑوں کے بیچ سے گزر رہا تھا، 70 عیسائیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ ان کے حملے بڑے خطرناک تھے، بڑی سازش ان کی کامیاب ہو جاتی، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ میں نے تلوار نکالی، ایک تلوار نے 70 تلواروں کا مقابلہ کیا، 70 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ جناب حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری تلوار، ان کی تلواروں کی کھنک کی آواز سن کے ایک بوڑھا بزرگ بھی آ گیا، دیکھا تو اکیلے تلوار 70 تلواروں کے مقابلے میں ہے، میرا سپورٹ کیا اس نے۔ بالآخر 70 عیسائی کچھ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے۔ میں نے اپنی تلوار کو یوں صاف کیا اور صاف کر کے اسے میان میں جیسے رکھا، وہ بوڑھا میرے سامنے آ گیا۔ اس نے کہا بیٹے نام کیا ہے؟ میں نے کہا لوگ مجھے عبداللہ کہتے ہیں۔ بولے بڑے بہادر معلوم ہوتے ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے اکیلے 70 لوگوں کو تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا، تم کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ جیسے اس نے میری پیشانی پر نور محمدی دیکھا، اس بوڑھے نے مجھ سے کہا تیری شادی ہوئی؟ تیری شادی ہوئی؟ کوئی بات نہیں، ادھر دیکھیں بھائی، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، کوئی بات نہیں، بہت اچھا انتظام ہے، کچھ نہ کچھ تو ظاہر سی بات ہے۔ جلسوں کی مقبولیت میں جب کوئی بات نظر آنے لگتی ہے نا تو نفس اور شر کی طرف سے بھی کچھ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ بیٹھ رہے ہیں، مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے خدا کی قسم کہ میں کیا بتاؤں آپ سے۔ بس میری خواہش ہے کہ آپ مجھے بغداد شریف میں یاد آ جائیں تاکہ آپ سب کا میں سلام نیاز پیش کر دوں انشاءاللہ۔ دعا کریں، جیسی بھی آوازیں سنیں۔ شاید آپ کے دلوں کو نرمی مل جائے، آپ کے دلوں کو ٹھنڈک مل جائے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ صوفیہ کہتے ہیں جو عورتیں پتھر دل ہوں یا ان کے شوہر پتھر دل ہوں، دونوں میاں بیوی کو حضور کی باتیں سنایا کریں، حضور کا ذکر ان کے پتھر دلوں کو موم بنا دے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان آپ ان باتوں کو کوئی اور کام نہ کریں، موبائل یہ واٹس ایپ یہ فیس بک یہ سب چھوڑیں۔ 30 سال میں نے سب کر لیا بیٹھے بیٹھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا سے بیٹھے تاکہ دل بھی مسلمان ہو، تو لباس ہے مسلمان، دل مسلمان ہو جائے۔ جناب عبداللہ نے مجھ سے اس بوڑھے نے کہا نام؟ میں نے کہا عبداللہ۔ باپ کا نام؟ میں نے کہا عبد المطلب۔ بولے دادا؟ میں نے کہا ہاشم۔ پردادا عبد مناف۔ بولے بڑے مجھے اسٹیٹس بڑا عہدہ پایا ہے، یہ بتاؤ تمہاری شادی ہوئی؟ میں نے کہا میری شادی۔ اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے، اس سے شادی ہوئی۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں اس بزرگ سے تیرا نام کیا ہے؟ تیری بیوی کا نام کیا ہے؟ تیری بیٹی کا نام کیا ہے؟ ان کی بیوی کا نام 3 مرتبے لوں گا۔ بیٹے میرے بھائی ہے سامنے، دیکھیں مفتیان کرام بیٹھے ہوئے، دیکھیں صاحب میں 3 مرتبہ یہ نام لوں گا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے فرمایا تھا جس کی دعائیں قبول نہ ہو ان دونوں نام کو وسیلے کے طور پر لے کے آئے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا۔ یہ نام کا ابھی ہمیں اثر آفرینی کا علم نہیں ہے، سن لیں۔ میرا نام وہب ہے، میری بیوی کا نام برہ ہے۔ میرا نام وہب ہے، میری سماعتوں میں رس گھولتی ہوئی آواز، نام بڑا پیارا تھا، نام کے اندر جاذبیت تھی، نام کے اندر مٹھاس تھی، نام کے اندر میگنیٹ سسٹم تھا۔ میں متاثر ہوا، میں نے کہا باذن اللہ رب نے چاہا تو میری شادی ہوگی۔
میں گھر واپس آیا. جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر والوں سے بات کی. اللہ کی توفیق سے باذن اللہ میرا رشتہ جناب بیوی آمینہ سے ہو گیا. آپ کہتے ہیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ. جس کو رب نے نور کہا ہو, وہ نور کیسا تھا؟ وہ گزر جائے تو روشنی پیدا ہو جاتی ہے. یہاں تو حضور نے قیام کیا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میری باتوں کو سنیں اور مجھے ان کے پیروں کو چومنے دیں, تاکہ ہو سکتا ہے وہ جنت میں مجھ سے پہلے چلے جائیں. ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. ان کی مزار شریف مصر میں ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. نام یاد رہے گا؟ نہیں یاد رہے گا تو بس اتنا سن کے سبحان اللہ کہہ دیں. یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 75 مرتبے خواب میں حضور کی زیارت کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 75 مرتبے 75 مرتبے انہوں نے حضور کی زیارت کی. اتنے بڑے بزرگ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبے قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر قبر میں مجھے روشنی نظر آئی. سبحان اللہ. توجہ سے جب باتیں حضور کی سنی جاتی ہیں تو دل پاک ہوتا ہے. سمجھے, دل پاک ہوتا ہے. میں نے اشارہ کر دیا آپ کو. امام سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر قبر میں مجھے روشنی نظر آئی. ہر قبر میں روشنی نظر آئی. بولو صاحبو, ہر قبر میں روشنی. لیکن ایک قبر میں زیادہ روشنی تھی. ایک قبر میں روشنی بہت زیادہ تھی. میں اس قبر کے پاس گیا جس میں روشنی زیادہ تھی. امام سیوطی فرماتے ہیں میں نے جا کے اس صاحب قبر سے, بڑے بزرگ تھے تو قبر کے مردوں سے باتیں کرتے تھے, کشف قبور کا علم تھا. جا کے انہوں نے سلام کیا. اندر سے جواب آیا, اندر سے آواز آئی کون ہو؟ تو آپ نے کہا میرا نام امام جلال الدین سیوطی ہے. اندر سے آواز آئی کیا کرنے آئے ہو؟ بہاؤالدین پور میں رہنے والوں اور 50 سینکڑوں کلومیٹر یہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں عاشقوں کی منڈی ہے. علماء کرام کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں. جملے کو سنیں. امام سیوطی نے فرمایا ایک سوال کرنے آیا ہوں. قبر کے مردے بزرگ نے پوچھو کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس قبرستان کی ہر قبر میں روشنی کیوں ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اندر سے آواز آئی بات یہ ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے بول سکتے ہو نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. ہاتھوں اٹھا کے بولو نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور لے کے آیا ہے. دعائیں مانگی نا, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. حضور آ جائیں تو چراغاں. شاعر کہتا ہے دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ, نظارہ یا رسول اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج میرے بھائی احسان بھائی کی نعت سن کے جائیے گا. جو نعت مجھے بہت عزیز ہے وہ نظم پڑھیے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ میرے بڑے بھائی شاکر اعظمی صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی نعت ہے اور یہ تو ہم سب سے بڑے ہیں, حضور کی نعت پڑھتے ہیں. میرے دل میں بڑی محبت ہے. بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی سائد صاحب کے قلیب میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں. سنیں آپ. امام فرماتے کہ اندر سے آواز آئی ان قبروں میں حضور آئے تھے. ان قبروں میں, آواز کمزور ہے, حضور آئے تھے. ان قبروں میں جو روشنی ہے, چمک ہے, بیس, حضور آئے تھے. بولے اچھا یہ بتاؤ تمہاری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ تمہاری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ دیکھنا اب کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اندر سے آواز آئی میری قبر میں جو روشنی زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے میری قبر میں حضور آئے بھی تھے, مسکرائے بھی تھے. آئے ہائے اللہ اللہ, ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. وہ مسکرائے پھول سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. جب حضور کے مسکرانے کا ذکر ہوتا ہے تب آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. جن لوگوں نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ کتنے سرشار ہوئے ہوں. اے صحابہ تیری قسمت کو سلام. سبحان اللہ. بولے بات یہ کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے, مسکرائے بھی تھے. آئے بھی تھے, مسکرائے بھی تھے. اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے بولے آئے بھی تھے. اونچی بولے آئے بھی تھے, آئے بھی تھے. جواب ہو گیا. پھر سوال کر لیا امام سیوطی نے, اچھا یہ بتاؤ تمہاری قبر میں حضور مسکرائے کیوں تھے؟ اللہ صاحبو, بھیک مانگ کے جلسے کرنا, حضور کی میلاد کی محفل کرنا بہت بڑا کام ہے. میں حضور مفتی احتشام الحق صاحب قبلہ کی بات کی تائید کرتا ہوں. ہاں میں اس قسم کے جلسوں کا قائل ہوں کہ جلسوں میں 2.5 سے 3 گھنٹے تک مصروفیت رکھی جائے. جلسے 1 سال کے بعد نہ ہو, 2-2 ڈھائی گھنٹے کے جلسے 5-5 6-6 مہینے کے بعد ہوں. اگر آپ کسی سے نعت سننا چاہتے ہیں تو صرف ایک نعت خواں شاعر کو بلائیے, اس سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باوضو حضور کی محفل میں خوشبو لگا کے بیٹھیے اور 1 سے 1.5 گھنٹے حضور کی نعتیں سنیے اور گھر چلے جائیے.
تاکہ آپ کی نماز بھی داؤں پہ نہ لگے، ٹھیک ہے، اور آپ کی کل کی جو بزنس ہے وہ متاثر نہ ہونے پائے۔ جلسے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن لمبی لمبی راتیں جب ہوتی ہیں تو جلسے متاثر ہو جاتے ہیں، اپنا مقصد کھو بیٹھتے ہیں۔ خیر، اسے میں بھی شامل ہوں، لیکن میں گزارش کروں گا مفتی صاحب سے، اگر میری آواز کو سن رہے ہوں یا سنیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ جب انہیں کسی جلسے کی دعوت ملے، پہلے کمیٹی والوں کو یہ بنیادی باتیں آپ ٹیلی فون کے ذریعے سے بتا دیں، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ان کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ رہتی ہیں کہ وہ جلسے والے دن وہ سنتے ہی نہیں ہیں جن کو سنانا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں بنیادی تھی جو انہوں نے بیان فرمائی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا یہ بتا تیری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ بولے حضور آئے تھے مسکرائے تھے۔ اچھا حضور مسکرائے کیوں تھے؟ اس کا جواب سنو، 200 کلومیٹر دور سے 100 روپے کا پیٹرول جلا کے یہ علماء 3,000-1,300 روپے کی تنخواہ، 4,000 1,500 3,000 4,000 کی سیلری قلیل تنخواہوں پر گزارا کرتے ہیں۔ جب یہ آتے ہیں نا تو آپ یقین کرو کہ لوگ انہیں گھور کے دیکھتے ہیں، آ گئے کھانا کھانے کے لیے، اور یقین مانو اس میں سے 30% لوگ بھوکے بھی رہتے ہیں، اپنی ذاتی جیب کی خرچ سے آتے ہیں۔ انہیں کیا ملے گا؟ ہمیں تو آپ نذرانہ دیں گے، سمجھے، ہمیں تو آپ پیسہ دیں گے، ہم تو اپنا گائے بجائیں گے چلے جائیں گے۔ انہیں کیا ملتا ہے؟ خدا کی قسم، ان کے آنے سے جو جشن کی زینت ہوتی ہے نا، وہ اس کا بینیفٹ خود ان کو آخرت میں ملے گا انشاءاللہ۔ ہم نہیں پوچھیں گے ان کو، لیکن ان کے حق میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ سنیں آپ، یہ جو جلسوں میں آتے ہیں، جلسوں سے انہیں کیا، کون ایسا خط بیٹھا ہوا ہے شخص جس کو میری باتوں کا علم نہیں ہے؟ سب انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، بچوں نے ہمیں پڑھایا، تو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولے تیری قبر میں حضور نے مسکرایا کیوں؟ وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ میری چھوٹی سی دکان تھی، گمتی میں ایک دکان تھی، اور میں روزانہ شام کو جب دکان بند کرتا تو 1 روپے کا سکہ نکال کے ایک تھیلی میں ڈال دیتا تھا۔ مہینے میں 30 سکے ہو جاتے تھے، 2 مہینے میں 60 سکے ہو جاتے تھے، اور 6 مہینے میں 250 سکے ہو جاتے تھے، اور جب 1 سال پورا ہو جاتا تو تھیلی بھر جاتی تھی۔ جب تھیلی بھر جاتی تھی تو جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا، وہی پیسے نکال کے حضور کی میلاد پہ خرچ کیا کرتا تھا۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ماشاءاللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ہے، بولے کہ بس اسی وجہ سے حضور میری قبر میں آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے۔ آپ کا بیکار نہیں جائے گا، 4 نہیں 40 لاکھ روپے لگا دیجیے۔ میں تو کہتا ہوں حضور کے نام پر آپ لٹ جائیے، اپنا دل گردہ بیچ دیجیے، لیکن وہ بنیادی باتیں جو ادارے کے حوالے سے ہیں اس کو فوقیت دیجیے، ہے کہ نہیں حضرت؟ اس کو ترجیح دیجیے گا۔ آپ حضور کے نام پہ جان دے دیں، حضور کے نام پہ جان قربان کر دیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے معلوم ہے کھڑے ہو کر کے رات بھر مجلسیں سماعت کی ہیں، کھڑے ہو کر کے رات بھر مجلسیں سماعت۔ آل عباس کے کچھ بادشاہ، میں سارے آل عباس کے بادشاہ کو نہیں مانتا، جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیے میں ان کا قائل نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آل عباس کے جن آل عباس کے لوگوں کے دلوں میں بزرگوں کی محبت تھی، ان کی بات کرتا ہوں۔ یہ کئی لاکھ روپے حضور کی میلاد کی محفل میں خرچ کیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو کیا یہ نعرے لگ امام سیوطی فرمائیں کہ مجھے قبروں کی روشنی نظر آ جائے، جس ماں امی آمینہ کے شکم میں حضور نے 9 مہینے قیام کیا ہو، وہ پیٹ کتنا روشن رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس بیٹھے رہیے گا۔ حضور اپنی ماں کے شکم میں تشریف لائے رجب شریف کے مہینے میں۔ کون سی رات تھی؟ جمعرات، اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ جمعرات، اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ جی۔ وہ کون سا جمعہ تھا؟ 4 جمعہ ہوتا ہے، بتا دوں؟ بتانا منع ہے۔ راز دل کا آئینہ ہے، اس کو چھپا کر رکھو، ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے۔ پھر کیسے پتا چلے گا کہ حضور اس جمعہ کو اپنی ماں کے پیٹ میں آئے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ رجب کے ہر جمعہ کی رات میں 100 مرتبہ درود پڑھ لیا کرو، کبھی نہ کبھی تو اس لمحے سے ملاقات ہو ہی جائے گی۔ بے شک، بے شک، ٹھیک ہے، سمجھدار لوگ بیٹھے میرے سامنے۔ رجب کا مہینہ نکل گیا، اب شعبان کا مہینہ آیا، شعبان نکل گیا، اب جو ہے رمضان کا مہینہ۔ بات مکے کی ہے تو رمضان کے روزے فرض نہیں ہے، بات مکے کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا کی ماں کہتی میرے سامنے میرے شوہر جناب عبداللہ آئے اور مجھ سے بولے کہ اے میری بیوی، ابھی شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں، مجھے بزنس کرنے کے لیے ملک شام کی طرف جانا ہے۔ بولے کب آؤ گے؟ بولے 1 مہینے کے بعد آؤں گا۔ آپ کہتی میری آنکھ میں آنسو آ گئے، میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا تھا۔ بولے کہاں جانا ہے؟ بولے ملک شام۔ ملک شام جانتے ہو؟ جسے ہندوستان کے 3 نام ہیں، انڈیا، بھارت اور ہندوستان، ایسے ہی ملک شام کے 2 نام ہیں، شام اور سیریا۔
اسی کی راجدھانی کو انگریز داں طبقہ دمشق بولتا ہے اور اردو پڑھے لکھے لوگ اسے دمشق بولتے ہیں۔ اسی مبارک دمشق میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مزار شریف ہے۔ ایک نبی کے نام پر آپ بنے نہ بولے، لیکن ان کے صدقے میں جن کو ولایت ملی ان کا نام سنیں آپ۔ اسی دمشق کے جزیرے پر وہ بزرگ مومنوں کا امیر، مسلمانوں کا بادشاہ لیٹا ہوا ہے، جس کو دنیا عمر بن عبد العزیز کہتی ہے، جس کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، اور اب تو بکری کے ساتھ پانی پینے کو اتنی نفرتیں پیدا کر دی۔ میرا یہ ٹاپک نہیں، سنیں آپ۔ معلوم ہے اسی شہر میں آج فلسطین کے بچے جس فاتح بیت المقدس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بیت المقدس کا فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی اسی زمین پہ لیٹا ہوا ہے۔ اسی زمین پر غوث پاک سرکار کے روحانی و جسمانی و فکری بیٹے شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بولا چاہے تو بولے، اسی زمین پر حضرت سیف اللہ کا ٹائٹل پانے والے خالد ابن ولید جیسے صحابی رسول بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی شہر کے بارڈر میں قریب میں قبرستان ہے جسے بابو صغیر قبرستان کہا جاتا ہے۔ اسی قبرستان میں مخدومہ کائنات مخدومہ فاطمہ کی نوکرانی مخدومہ فضہ لیٹی ہوئی ہیں۔ اگر دل کہے تو بولو، اسی قبرستان میں مخدومہ سکینہ امام حسین کی بیٹی بھی لیٹی ہوئی ہیں۔ اسی قبرستان میں ثانی زہرا مخدومہ فاطمہ کی شہزادی حضرت مخدومہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا لیٹی ہوئی ہیں۔ اسی قبرستان میں اگر دل کہے تو بولو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام کر رہے ہیں۔ جماعت اہل سنت کے اعتقاد صحیحہ کے مطابق یزید کی خنزیر صفت جو اس کی اپنی سوچ تھی، اس پر ہم کروڑوں لعنتیں بھیجتے ہیں، لیکن ہمارے عقیدے میں جناب حضرت امیر معاویہ کی تعظیم ہے۔ جناب حضرت امیر معاویہ اسی قبرستان میں لیٹے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس طریقے سے دیکھو کہ بیٹے کی غلطیوں سے باپ کو پکڑو گے تو کم سے کم 100 مثال تو میں دوں گا بھائی، 100 مثال میں دوں گا، سمجھے؟ بیٹے کی غلطیوں سے باپ کو پکڑو گے۔ بہت سارے فیصلے کچھ ایسے بھی ہیں جو میدان محشر میں ہوں گے۔ اپنے اعتقاد کو صحیح کرو۔ معلوم ہے اسی قبرستان کے مبارک شہر کو دمشق کہا جاتا ہے۔ بزنس کے لیے حضور کے ابو نے کہا تھا، اے میری بیوی میں جانا چاہتا ہوں۔ جناب آمینہ کہتی میں اپنے شوہر کو رخصت کرنے کے لیے دروازے پر آئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، کیوں مجھے نہیں معلوم، لیکن صاحبو معلوم ہے حضور کی امی کہتی ہیں مجھے کیا خبر تھی، ابھی 2 مہینے ہوئے شادی کو، میرا شوہر مجھ سے بچھڑ کے جا رہا ہے اور یہ میری اور میرے شوہر کی آخری ملاقات ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا اس کے بعد میرے شوہر بچھڑ جائے گا مجھ سے۔ امی آمینہ کہتی میرے شوہر وہاں سے مدینے آ گئے 480 کلومیٹر، اور مدینے سے بصرہ چلے گئے، ایک لمبی مسافت۔ بصرہ کویت کے بارڈر پہ ہے اور بغداد شریف سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب بصرہ سے آپ کو سیدھے جانا ہے، بائیں طرف ارار بارڈر ہے جو زمینی راستہ کراس کر کے آپ عراق والے گلف کنٹری میں آتے ہیں، اس کے دائیں طرف نکلیں گے تو کرکوک سلیمانیہ موصل کا علاقہ ہے، پھر آگے جا کے ملک شام سیریا کا بارڈر پڑتا ہے۔ حضور کے ابو جناب عبداللہ کہتے ہیں میں مکے سے نکلا، مدینے آیا اور بصرہ آیا اور آگے نکلا تو کرکوک سلیمانیہ موصل یونس علیہ السلام کے شہر سے ہوتا ہوا ملک شام گیا۔